تو معلوم ہوا کہ یہ سارے کام وحی الہی کے ذریعے جو ہے ہوئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طریقے سے کرنے کا جو ہے وہ حکم ملا تھا۔ جب یہ ساری تدبیر اختیار ہو گئی تو پھر جو ہے جو شاہی منادی تھا اس نے آواز لگائی، جب یہ قافلہ چلا، کہا کہ تم میں سے کوئی چور ہے۔ اور پھر جو ہے جب یہ کہا تو بھائی رک گئے، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کیا چوری ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بادشاہ کا جو ہے ایک برتن چوری ہوا ہے۔ پھر جو ہے وہ بھائی کہنے لگے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم یہاں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہم چور ہیں، بلکہ یہ جو درباری ہیں یہ تو خود ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم تو پہلے بھی بادشاہ کے مہمان بنے تھے اور ہم جو ہے امانت دار ہیں، جبھی تو بادشاہ نے ہمیں پھر دوبارہ بھی اپنا جو ہے مہمان بنایا۔ تو یہ جو دربار کے لوگ ہیں نا ہمارے حالات سے واقف ہیں کہ ہم جو ہے وہ چور بھی نہیں ہیں اور امانت دار لوگ ہیں۔ تو پھر بھی وہ کہنے لگے اچھا کہ ہمارے سامان کو دیکھ لو۔ کہنے لگے کہ اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے، مطلب تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے اندر کوئی چور ہے، اگر واقعی ہمارے اندر چور ہوا اور تمہاری چوری کی چیز نکل آئے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا، مطلب سزا کیا ہوگی اس کی؟ اور پھر کہنے لگے خود ہی یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ جو یعقوب علیہ السلام کی شریعت ہے نا، اور یعقوب تو ان کے والد ہی تھے، کہ ان کے ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں سے وہ مال نکلے گا تو وہ جو ہے مالک کا غلام بن جائے گا، یعنی جس کی چیز چوری ہوئی ہے وہ چور جو ہے اس کا کیا ہو جائے گا، غلام جو ہے وہ بن جائے گا۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام تو ظاہر ہے اپنے باپ کی شریعت سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی تھی کہ ان کی شریعت کے اندر یہی تھا کہ جو چور ہے وہ مالک کا کیا بن جائے گا، غلام بن جائے گا۔ تو اسی لیے ان کے سامان میں برتن رکھوایا ہے کہ یعقوب وہ جو بنیامین ہے وہ میرے پاس رہ جائیں گے۔ تو پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر یہی ہے تمہاری شریعت میں کہ چور جو ہے وہ غلام بن جاتا ہے تو ہمیں بھی یہ منظور ہے، اور کہ پھر تم میں سے کسی کے سامان میں نکلے گا تو اس کو یہیں ملک مصر روک لیا جائے گا، وہ کنعان جو ہے واپس نہیں جا سکتا۔ جب پھر یہ ساری بات ہو گئی، اس کے بعد جو ہے سامان جب دیکھا گیا تو جو بنیامین تھے ان کے غلے میں سے جو ہے برتن نکل آیا، اور پھر اپنے فیصلے کے مطابق جو بھائی تھے وہ خود ہی بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کرنے پر کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ اب جب یہ سارا کام ہوا تو تلاشی لینے کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا کہ تلاشی لینے والوں نے جو ہے وہ سب بھائیوں کی پہلے تلاشی لی، اور جو ہے جو حضرت بنیامین تھے ان کا سامان جو ہے بعد میں دیکھا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو تو پتا تھا کہ ان کے سامان کے اندر جو ہے وہ برتن رکھوائے گئے، لہذا ابتدا دوسرے بھائیوں سے کی گئی اور ختم جو ہے وہ بنیامین کے سامان پر کیا گیا۔ جب حضرت بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس وقت جو ہے وہ برتن نکل آیا اور سارے بھائی شرمندہ ہو گئے، ان کی گردنیں جو ہے وہ جھک گئیں، اور پھر وہ سارے کے سارے بھائی نا جو بنیامین جو تھے ان کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے تو جو ہے ہم تو بادشاہ کے مہمان تھے اور تم نے تو کیا کر دیا، ہمیں شرمندہ کر دیا۔ تو یہ تو سارا حکم الہی چل رہا تھا، وہ ظاہری اسے کام سمجھ رہے تھے۔ آگے اللہ پاک ترجمے میں فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یہ تدبیر یوسف کے لیے خود کی تھی، یہ سارا معاملہ ہم نے خود یوسف کو سجھایا اور بتایا تھا۔ اور جو ہے اچھا ملک مصر کا جو قانون تھا دیکھیے وہ الگ تھا، اللہ نے تدبیر ایسی اختیار کروائی کہ بنیامین جو تھے ان کو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق سزا دی گئی بظاہر، کیونکہ اگر ملک مصر کے قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دی جاتی تو ملک مصر کا قانون جو تھا وہ تو یہ تھا چور کے متعلق کہ چور کی چوری اگر ثابت ہو جائے تو اس کو مارا پیٹا جائے، سزا دی جائے، اور جو چیز چوری ہوئی ہے اس سے
दुगनी कीमत जो है, डबल कीमत लेकर चोर को छोड़ दिया जाए। ये था मुल्क मिस्र का उस वक्त का कानून। जबकि शरीयत याकूब के अंदर जो है वो चोर जो था मालिक का गुलाम बन जाता था। इस वजह से जो है वो उन भाइयों से ही अल्लाह ने ये कहलवाया कि हम अगर चोर साबित हो गए तो अपनी शरीयत के मुताबिक चोर को तुम्हारे पास छोड़ जाएंगे। और फिर यही हुआ, और अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुराद भी क्या कर दी, पूरी कर दी। और फिर इसके बाद आगे का किस्सा जो है वो अगले हिस्से के अंदर, इसका हम तर्जुमा पढ़ लेते हैं। फलम्मा जहज़ा बिहिम बिजहाज़िहिम, और जब तैयार कर दिया उनके वास्ते उनका सामान, जअल सिकायती फी रहली अखीही, रख दिया एक सिकाया, एक प्याला पीने का बर्तन अपने भाई के सामान में। सुम्मा अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर ऐलान किया एक ऐलान करने वाले ने, पुकारा एक पुकारने वाले ने, अय्यतुहल ईरु, ए काफिले वालो, इन्नकुम लसारिकून, बेशक तुम तो चोर हो। क़ालू, वो कहने लगे, व अक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, वो कहने लगे उनकी तरफ मुतवज्जे होकर, उनकी तरफ रुख करके, यानी ऐलान करने वालों की तरफ मुड़े, भाई माज़ा तफ़क़िदून, तुम्हारी क्या चीज़ गुम हुई है। क़ालू, तो वो दरबारी कहने लगे, वो ऐलान करने वाले कहने लगे, नफ़क़िदु सुवाअल मलिकी, गुम हुआ है बादशाह का एक बर्तन, बादशाह का एक पैमाना, वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईरिन, और जो शख्स लेकर आएगा उसको तो होगा उसके लिए एक ऊंट का बोझ, एक ऊंट के बोझ के बराबर जो है मजीद उसको गल्ला मिलेगा। व अना बिही ज़ईम, और मैं उसका जामिन हूँ, यानी कि हम लोग भी तलाश कर रहे हैं, देखें जो ढूंढता है उसको ही नाम मिल जाता है। तो वो कहने लगे, क़ालू तल्लाही लक़द अलिमतुम मा जिअना, वो कहने लगे, भाई अल्लाह की कसम, अलबत्ता अलिम तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, मा जिअना लिनुफ़सिदा फिल अर्द, कि हम नहीं आए हैं फसाद करने इस जमीन में, वमा कुन्ना सारिकीन, और ना ही हम चोर हैं, हम तो गला लेने आए हैं, पहले भी गला लेने आए थे, हमारा मतलब कोई यहाँ पर जो है वो चोरियां करना नहीं है। क़ालू, तो वो कहने लगे, फमा जज़ाउहु, वो भाई कहने लगे, अच्छा क्या जजा है, इनकुन तुम कासिबीन, अगर तुम झूठे निकले, यानी कि अब अगर चोर निकल आया, हम झूठे हुए और चोर निकल आया तो क्या जजा है। क़ालू, तो वो कहने लगे, जज़ाउहु मम वुजिदा फी रहलिही, वो कहने लगे कि इसकी सजा ये है कि जिस शख्स के वुजिदा फी रहलिही, जिसके सामान में पाया जाए, फहुवा जज़ाउहु, वही उसके बदले में जाएगा। इस आयत का मतलब वही जो मैंने बताया कि जिसके सामान में निकलेगा, जो चोर होगा, तो वही उसके बदले में जाएगा, मतलब है वो गुलाम बन जाएगा। कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, इसी तरह हम सजा देते हैं जालिमों को। तो फिर अब जब ये सारी बात हो गई, फबदा बिअवइयतिहिम, फिर शुरू की यूसुफ ने उनके सामान को देखना, कबल विआई अखीही, अपने भाई के सामान से पहले, यानी बाकी सबके देखे और बिन्यामीन का जो सामान है बाद में देखा। सुम्मा इस्तखरजहा मिन विआई अखीही, फिर निकाला बर्तन अपने भाई के सामान से। कज़ालिका किदना लियूसुफा, इस तरीके से तदबीर की बताई हमने यूसुफ को। इससे पता चल रहा है कि सारा मामला अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाया था, और इसमें याकूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश को ख़त्म करना था। आगे फरमाया, मा काना लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिकी, अल्लाह फरमाते हैं कि वो हरगिज़ नहीं ले सकता था अपने भाई को दीन में, इस बादशाह के दीन में, इल्ला अन यशा अल्लाहु, मगर जो चाहे। इस आयत का मतलब यही है कि मुल्क मिस्र के अंदर ये कानून था कि चोर को मारा पीटा जाता था और दुगनी कीमत लेकर छोड़ दिया जाता था। अगर फी दीनिल मलिकी, इस बादशाह के दिन में, यानी मुल्क मिस्र की बादशाहत के हवाले से देखा जाता, तो वो अपने भाई बिन्यामीन को नहीं रोक सकते थे। लेकिन अल्लाह ने तदबीर भी ऐसी
جو ہے ان کے سے اختیار کروائی کہ بھائیوں نے اپنے منہ سے کہا کہ اگر برتن نکل آیا تو ہم اس کو تمہارا غلام بنا دیں گے. اور پھر آگے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے سے اوپر ہے ایک جاننے والا اور علم رکھنے والا. تو یہاں تک جو ہے وہ قصہ ہو گیا. اب یہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اس حصے میں بھی چند جو ہے ہمیں ہدایات ملتی ہیں. اس میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا تھا کہ جو شخص چور کو ڈھونڈے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر جو ہے وہ کیا ملے گا، غلہ ملے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، کسی کام کے کرنے پر اگر کوئی اجرت یا انعام مقرر کر کے اعلان کر دیا جائے تو کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر اعلان کر دیا جائے اگر کوئی شخص یہ کام کرے تو ہم اس سے معلوم ہوا کہ کسی گمشدہ چیز پر تو انعامات کا اعلان کر کے اس کام کو کروانا ٹھیک ہے، جائز ہے. اگر کوئی شخص وہ کام کر دے تو اس کو انعام دیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ہے کہ کسی بھی شریعت کے مصلحت کی وجہ سے اگر کوئی تدبیر اختیار کی جائے کسی کام کے لیے تو وہ کیا ہے، جائز ہے. کہ کسی کام کو کرنے کے لیے اگر کوئی ترکیب اختیار کی جائے، تدبیر اختیار کی جائے تو اس کو کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو.